السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں اور ان میں سے آخری جو ضمنی موضوع ہے اس کا وہ ہے انعامات۔ اس میں سے 5 پوائنٹ ہیں جی، 5 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جو آزمائش ہو، جس سے خرابی ہو، فتنہ جس سے علیحدہ ہو جائے۔ تو یہ بے شک مال اور اولاد کیا ہے؟ خرابی میں ڈالنے والے، یہ فتنہ ہے، مصیبت میں ڈالنے والے۔ اچھا، انسان جتنی خرابی کرتا ہے، ابھی پیچھے خائنین کی بات آئی ہے دنیا میں، یہ جتنی رشوت ہے، جتنی بے ایمانی ہے، جتنی حق طلبی ہے، جتنا ظلم ہے، کس لیے؟ اولاد کے لیے، مال کے لیے، مال مل جائے، مال بندہ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، جیسے مال اکٹھا کرتا ہے اس کا حساب ساتھ لے جاتا ہے، اور جو مال اکٹھا کرتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، حساب اپنے ذمہ لے جاتا ہے، مال دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا حساب سیدھا رکھنا ہے، دوسروں کو مال ہمیں اللہ نے دیا، ان کو بھی دے دے گا۔ تو یہ لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، تو یہ اس میں مت پڑو، اس فتنے سے نکلو، اور مال میں اور اولاد کے فتنے سے۔ اور بندہ اولاد کے لیے کرتا ہے جی، کیا کریں؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، جس نے بچے دیے ہیں وہ ان کے لیے بھی کر دے گا۔ غلط کام اللہ نے روکا نہیں کرنا۔ پھر اسی اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے، جو تقویٰ کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ ان کے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ تو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے 24 سال ڈرتے ہیں، ہر کام ڈر کر کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ نتیجہ ان کے لیے بڑے فضل والا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی 46 نمبر آیت میں سے، کہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کو دیکھیے گا دھیان سے، بڑی بات ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اگر اللہ کا اس میں پوری آیت آپ دیکھیے گا، اور جو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے، اور جاتی رہے گی تمہاری جو ہوا اڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، مسائل کتنے بھی شدید ہوں، حالات کتنے بھی سخت ہوں، کسی حال میں صبر نہیں چھوڑنا۔ اگر مال مل جائے، خوبیاں آ جائے، آسانی ہو جائے، تو شکر کرنا ہے، اور جب کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، کرے گا جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کریں گے، جو مرضی کریں گے ان کے اوپر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو حکم ہے اس میں مرضی نہیں ہے، جو مرضی کرتا ہے اس نے حکم کا انکار کیا ہے۔ نہ حکم ماننا ہے، نہ حکم ماننے دینے والے کی حیثیت کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اطاعت، اور اطاعت مکمل اطاعت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، 99%، 98%، 100% مکمل اطاعت ہے۔ پھر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اس پہ استغفار ہے، یہ ادروائز پورا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا اور 5واں پوائنٹ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا مل جائے گا، اور خرچ کے معاملہ میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ چیز کی ہے کہ امن کا زمانہ جنگ کی تیاری کا زمانہ ہے۔ جو قومیں امن کے دور میں جنگ کی تیاری نہیں کرتی، وہ جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اسی میں آپ دیکھیں اس کو ہے کہ وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق قوت اکٹھی کرو، گھوڑوں سے اور باقی چیزوں، تاکہ دشمن پر داغ بیٹھے۔ اور اللہ نے ساری بات میں کہ جو کچھ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ اللہ نے یقین دلایا ہے، تم گھوڑے پالو، تم مال خرچ کرو، جو بھی کرو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو کچھ کرے گا تمہیں پورا بدلہ ملے گا، اور خرچ کرنے کے معاملے میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ جو گھوڑے پالے ہیں ان کی جو پیشاب پہننا ہے وہ بھی اعمال میں تولا جائے گا، وہ بھی سارا کچھ ہے۔ اللہ نے اتنی اس پہ توجہ دلائی ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونا، کوئی کچھ نہیں ہونا۔ یہ انعامات میں سے ہے، اور یہ بہت بڑے انعامات ہیں، اس لیے اس پہ کام کرنا ہے، یہ سارا کوئی توجہ کرنی ہے، اس میں سے نہیں نکلنا کہ جناب یہ کچھ ہے اور وہ کچھ ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی اس میں سے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اور اس تیاری پہ، جنگ کی تیاری پہ، جہاد کی تیاری، جتنا بھی خرچ کرو گے سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اور اللہ سے تمہیں پورا اجر ملے گا، اور اپنی حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن پر روب بھی بیٹھے گا، اور اللہ سے اجر بھی ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنی بھی حفاظت ہے، دشمن پر بھی روب، اللہ سے اجر بھی ہے، اور اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے خلاف نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے انعامات کا مستحق بننا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔